नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प और हैरत अंगेज गुफ्तगू में हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। मगर रुक जाएं, क्योंकि ये कहानी वो नहीं जो आपने पहले सुनी है। ये उस वक्त की कहानी है जब ज़मीन पर इंसान का कोई वजूद नहीं था, जब खामोशी थी और एक अजीब सी दुनिया आबाद थी। यहां एक और मखलूक रहती थी, ताकतवर मगर सरकश। उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, बगावत की, यहां तक कि फरिश्तों से टकरा गए। और फिर एक फैसला हुआ, आसमानों से हुक्म आया और ज़मीन का नक्शा बदल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूं। ये अल्फाज सिर्फ एक ऐलान नहीं थे, ये पूरी कायनात के लिए एक नया आगाज था। मिट्टी से एक वजूद बनाया गया, खामोश, बेहरकत, मगर उसके अंदर एक राज छुपा था। ऐसा राज जो उसे तमाम मखलूकात से मुख्तलिफ बनाने वाला था। फिर वो लम्हा आया जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया, सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं। यही वो पहला लम्हा था जब गुरूर ने सर उठाया, और यही से शुरू हुई इंसान और शैतान की वो दुश्मनी जो कयामत तक रहेगी। मगर क्या ये सब अचानक हुआ या ये सब पहले से तयशुदा था? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होती है इंसान की सबसे पहली कहानी। एक लम्हे के लिए सोचें, एक ऐसा वक्त जब तारीख अभी लिखी भी नहीं गई थी, जब इंसान नाम का कोई वजूद नहीं था। जमीन मौजूद थी, आसमान अपनी वसअतों के साथ कायम था, पहाड़ अपनी जगह मजबूत खड़े थे और दरिया खामोशी से बह रहे थे। लेकिन उस पूरी दुनिया में कहीं भी एक भी इंसान नहीं था। तो क्या यह दुनिया बिल्कुल खाली थी? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान करीम हमें फरिश्तों के अल्फाज के जरिए एक हैरान कुन हकीकत बताता है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खबर दी कि वो जमीन में खलीफा पैदा करने वाला है, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या आप वहां ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? गौर करें, इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मगर फरिश्ते ऐसे अंदाज में बात कर रहे थे जैसे वो पहले ही इस मखलूक के अमाल से वाकिफ हों। इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से किसी ऐसी मखलूक के बारे में इल्म था जो जमीन पर फसाद और खून रेजी कर चुकी थी। इस्लामी उलमा इस बात की वजाहत करते हुए बयान करते हैं कि इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया, उन्हें अक्ल, इरादा और इख्तियार अता किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में इंसान को दिया गया। तफसीरी रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन्नात ही ज़मीन पर हुक्मरानी करते थे। वो पहाड़ों में फिरते, समंदरों का सफ़र करते, अपनी कौमें बनाते और बस्तियां आबाद करते थे। उनके माशरे वजूद में आए और ताकत के हुसूल की जंगें शुरू हो गईं। मगर वक्त गुजरने के साथ उनमें एक खतरनाक तब्दीली पैदा हुई। तकब्बुर, गुरूर और ख्वाहिशात ने उन्हें घेर लिया। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करने लगे, लूट मार आम हो गई, जंगें भड़क उठी और जमीन खून से रंगीन होने लगी। ये जमीन जो कभी पुरअमन थी, एक खूनी मैदान बन गई जहां जिन्नात आपस में लड़ते थे। तशद्दुद रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस सब के बावजूद उनमें कुछ खास जिन्नात ऐसे भी थे जो अल्लाह की इबादत करते थे और वफादार रहे। उनमें सबसे बड़ा आबिद अज़ाज़ील था, जो जन्नत के बुलंद दर्जात में रहता था। इब्लीस, जिसे उस वक्त अज़ाज़ील कहा जाता था, वो भी एक जिन था। वो भी दूसरों की तरह आग से पैदा किया गया था, लेकिन वो मुख्तलिफ था। उसने अपनी ही कौम को पीछे छोड़ दिया था। उसने न खून बहाया और न बगावत की, बल्कि उसने इबादत की। ऐसी इबादत के कहा जा सकता है कोई फरिश्ता भी उसके दर्जे तक न पहुंच सका। इस्लामी उलमा की रिवायात के मुताबिक अज़ाज़ील ने ज़मीन, आसमान, समंदरों और पहाड़ों में कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने सजदा न किया हो। हर जगह उसने तस्बीह की, अल्लाह की हम्द बयान की और सजदे में झुक गया। इसी इबादत की वजह से उसका मकाम बुलंद होता गया, यहां तक कि उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया गया। वो जन्नत में उनके साथ रहने लगा और उनके दरमियान एक उस्ताद जैसा मकाम हासिल कर लिया। सदियों तक वो उन्हें अल्लाह की अज़मत के बारे में सिखाता रहा,
इबादत का तरीक़ा सिखाता रहा और हम्द व सना का सलीक़ा बताता रहा। रिवायात के मुताबिक आसमान के मुख्तलिफ दर्जात में अज़ाज़ील के मुख्तलिफ अलक़ाबात थे। ज़मीन पर उसे फ़िरिश्तों का इब्लीस कहा जाता था और बगावत व फ़साद को रोकने के लिए अल्लाह ने अपने फ़िरिश्तों को अज़ाज़ील की क़यादत में भेजा। अज़ाज़ील ने जिन्नात के ख़िलाफ़ जंग की और उन्हें ज़मीन के दूर दराज इलाक़ों में धकेल दिया। जिन्नात जज़ायर वीरान सहराओं और ज़ेर ज़मीन गारों में चले गए और ज़मीन दोबारा पुरसुकून हो गई। पहाड़ खामोश हो गए और दरिया साफ बहने लगे। अज़ाज़ील इस कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। और याद रखें, वो अब भी एक जिन था, फ़रिश्ता नहीं। फ़रिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो बग़ैर इख्तियार के सिर्फ इताअत के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन अज़ाज़ील आग से पैदा हुआ था। उसके पास इरादा था, उसके पास इख्तियार का दरवाज़ा था, और फिलहाल वो दरवाज़ा बंद था, मगर कभी मुक़फ़ल नहीं था। कुछ रिवायात और मुफस्सिरीन इस बात का जिक्र करते हैं कि जैसे जैसे अज़ाज़ील अपनी इबादत और कामयाबी की वजह से बुलंद होता गया, उसके अंदर तकब्बुर बढ़ने लगा। मगर अभी वो ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन अल्लाह हकीकत को जानता था और वो इब्लीस को उसका असल चेहरा दिखाने वाला था। जब जिन्नात को ज़मीन से हटा दिया गया तो दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक के इंतज़ार में थी। अल्लाह सूरत क़ाफ में फरमाता है, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और हमें कोई थकन नहीं पहुंची। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह ने हफ्ता के दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर को दरख्त पैदा किए, मंगल को नापसंदीदा चीज़ें पैदा की, बुध को रोशनी पैदा की, जुमरात को ज़मीन पर जानवर फैलाए और जुम्मा के आखिरी लम्हों में असर और मगरिब के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यह हदीस हमें एक वाज़ेह बात बताती है कि इंसान से पहले सब कुछ पैदा किया जा चुका था। अल्लाह फ़रिश्तों पर एक अजीम राज ज़ाहिर करने वाला था, जो ज़मीन पर पहले हो चुका था। फ़रिश्ते तजस्सुस के साथ इंतज़ार कर रहे थे और अज़ाज़ील भी उनके दरमियान था, वो भी इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अज़ाज़ील की तवक्को फ़रिश्तों से मुख्तलिफ थी। फ़रिश्ते खालिस तजस्सुस के साथ इंतज़ार कर रहे थे, जो भी हुक्म आता वो उसे कबूल करते। लेकिन अज़ाज़ील अपने अंदर छुपे हुए उस बीज के साथ, शायद बगैर महसूस किए, अपनी एक अलग सोच और हिसाब लगा रहा था। और फिर खबर आई, अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। इसी लम्हे तारीख के सबसे बड़े मोड़ों में से एक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। फ़रिश्ते हैरान भी थे और फिक्रमंद भी, जबकि अज़ाज़ील फिलहाल खामोश रहा। जैसे ही फ़रिश्तों ने अल्लाह का फैसला सुना, उनके दिल में गहरी तशवीश पैदा हुई। पिछला तजर्बा अभी भी उनकी याद में ताज़ा था। अब एक और मखलूक पैदा होने वाली थी जिसके पास इख्तियार होगा। क्या फिर वही कुछ नहीं होगा? उन्होंने हिम्मत के साथ सवाल किया, क्या आप वहां ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं? ये कोई एतराज़ नहीं था। फ़रिश्ते अल्लाह पर एतराज़ नहीं करते और ना ही उसकी नाफरमानी करते हैं। ये एक खालिस सवाल था, जैसे पाक हाथ किसी ऐसी हिकमत को समझने के लिए बढ़ते हैं जो उनकी नज़र से ओझल हो। और अल्लाह का जवाब आया, मुख्तसिर मगर निहायत गहरा। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये एक जुमला ऐसा था जैसे कायनात के तमाम राजों पर ताला लगा दिया गया हो। तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूं, और यही काफी था। फ़रिश्ते खामोश हो गए। उन्होंने इसे कबूल कर लिया और इंतजार करने लगे। फैसला हो चुका था, नई मखलूक को मिट्टी से पैदा किया जाना था और इसके लिए ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली जानी थी। अल्लाह ने सबसे पहले इस काम के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का बात हुई।
زمین بول اٹھی، وہ زمین جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت سے بولی اور کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے کوئی حصہ نہ لو، کیونکہ اللہ مجھ سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے سزا دے گا، میرا ایک حصہ آگ میں جلے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے زمین کی پناہ کی درخواست کا احترام کیا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی اور میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے، وہی واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ زمین نے پھر پناہ مانگی، اللہ کا واسطہ دیا اور فریاد کی۔ میکائیل علیہ السلام نے بھی اسے پناہ دی اور واپس چلے گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی زمین کی درخواست کا احترام کیا اور واپس آ گئے۔ 3 عظیم فرشتے 3 بار واپس لوٹے، ہر بار زمین کانپتی رہی اور اللہ کی پناہ مانگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ایک حصے کے لیے کیا معنی ہے کہ اسے لے لیا جائے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسی مٹی سے انسان پیدا ہوں گے اور ان میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے اور وہ مٹی آگ میں جلے گی۔ چوتھے فرشتے جو بھیجے گئے وہ عزرائیل علیہ السلام تھے۔ عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین نے پھر وہی الفاظ کہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے کچھ نہ لو۔ عزرائیل علیہ السلام کا جواب مضبوط عزم کے ساتھ آیا، جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس کے حکم کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ اور انہوں نے زمین سے مٹی لی، مگر صرف ایک جگہ سے نہیں، انہوں نے دنیا کے ہر حصے سے مٹی لی، مختلف رنگوں کی، مختلف اقسام کی، سرخ مٹی، سفید مٹی، کالی مٹی، زرد مٹی، سخت مٹی، نرم مٹی، کھاری اور میٹھی مٹی۔ انہوں نے ان سب کو جمع کیا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا، اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام حصوں سے لی گئی تھی، اسی لیے آدم کی اولاد مختلف رنگوں اور مختلف طبیعتوں کے ساتھ آئی، کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید، کچھ سیاہ اور کچھ ان کے درمیان، کچھ نرم ہیں، کچھ سخت، کچھ اچھے ہیں اور کچھ اس کے برعکس۔ یہ حدیث ایک گہرا پیغام دیتی ہے کہ لوگوں کے درمیان رنگ، مزاج اور کردار کا فرق کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک خوبصورتی ہے۔ ہم سب ایک ہی زمین سے آئے ہیں مگر اس کے مختلف حصوں سے، کوئی کسی سے بہتر نہیں کیونکہ ہم سب ایک ہی مٹھی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مٹی لا دی گئی تھی، اب اسے شکل دینے کا وقت تھا۔ روایات کے مطابق اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو 40 دن تک ملایا۔ یہ دن ہمارے جیسے نہیں تھے، ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس مٹی کو 40 سال تک جنت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس پر بارش ہوتی رہی مگر یہ عام بارش نہیں تھی۔ روایات کے مطابق 39 سال تک غم کی بارش ہوئی اور 1 سال خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی لیے انسانی زندگی میں غم خوشی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا ایک دن آپ کو مسکرانے کا موقع دیتی ہے تو اس کے بعد کئی دن رلا بھی سکتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ہماری تخلیق میں رکھا گیا ہے، وہ چیز جو ہماری مٹی پر برسائی گئی۔ ان 40 سالوں کے اختتام پر مٹی مختلف مراحل سے گزری۔ قرآن ان مراحل کا ذکر کرتا ہے، پہلے گرد، پھر کیچڑ، پھر چپکنے والی مٹی، پھر خشک اور شکل دی ہوئی مٹی۔ ہر مرحلہ انسان کے ایک پہلو کی نمائندگی کرتا ہے، زمین کی عاجزی، پانی کی پاکیزگی اور ایک ایسی صورت جو اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اور آخر کار وہ عظیم جسم مکمل ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک بہت بڑا جسم تھا، تقریباً 70 ہاتھ لمبا، روایات کے مطابق آج کے پیمانے میں تقریباً 30 میٹر۔ اس کا سر بادلوں کے قریب تھا،
आंखें बंद थीं, चेहरा साकित था और हाथ पहलुओं में थे। वो इंसान जैसा लगता था, मगर अंदर से खाली था, जैसे कोई मुजस्समा, जैसे कोई सांचा। अभी इसमें रूह नहीं आई थी। फरिश्ते इस जिस्म के पास आए। वो इसके गिर्द घूमे और उसे देखा। ये कौन है? उसे क्यों पैदा किया गया? अल्लाह ने उसे किस मकसद के लिए वजूद में लाया? और उनके दरमियान एक ऐसा भी था जो ये सवाल नहीं कर रहा था, वो कुछ और कर रहा था। अज़ाज़ील इस बेजान जिस्म के गिर्द घूमा। उसने उसे गौर से देखा। वो इस अजीम ढांचे के करीब झुका जो अभी जिंदा नहीं था। उसने देखा, नापा और जायजा लिया। फिर जैसा कि रिवायात में आता है, उसने एक अजीब काम किया। वो इस जिस्म के सुराखों के जरिए अंदर दाखिल हुआ, पूरे जिस्म में घूमा और फिर बाहर निकल आया। और उसने अपने आप से कहा, मैं इसे इन्हीं रास्तों से धोखा दूंगा। ये तारीख के सर्दतरीन और सबसे सोचे समझे जुमलों में से एक था। वो जिस्म अभी जिंदा भी नहीं हुआ था, उसने अभी एक सांस भी नहीं ली थी, मगर अज़ाज़ील पहले ही अपना मंसूबा बना चुका था। वो अंदर दाखिल हो चुका था, कमजोरियां जान चुका था और अपना रास्ता तय कर चुका था। लालच, ख्वाहिश, गुस्सा और तकब्बुर। उसने अपने ज़हन में पहले ही तय कर लिया था कि वो इन अंदरूनी कमजोरियों में से किन को इस्तेमाल करेगा और कब करेगा। लेकिन फरिश्ते किसी और काम में मसरूफ थे। उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई। शैतान ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, अगर अल्लाह इस मखलूक को जिंदगी दे दे, इसमें रूह फूंक दे और फिर इसे तुम पर बरतरी दे दे, तो तुम क्या करोगे? फरिश्तों ने हैरत से जवाब दिया, यह कैसा सवाल है? यकीनन हम अपने रब की इताअत करेंगे। अज़ाज़ील ने यह जवाब सुना और उसके अंदर छुपा हुआ बीज पहली बार गर्म हुआ। वो अजीम जिस्म जन्नत में खड़ा था, इंतजार में। कायनात उसके लिए तैयार की जा चुकी थी। पहाड़ अपनी जगह पर थे, दरिया बह रहे थे, फल दरख्तों पर लटक रहे थे। सब कुछ तैयार था, सिर्फ रूह की कमी थी, और वो रूह अपने मुकर्ररा वक्त पर आने वाली थी। लेकिन रूह आने से पहले ही इंसान की फितरत जाहिर होना शुरू हो गई थी। रिवायात के मुताबिक जब रूह फूंकी जाती तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती, पहले सर तक, फिर आंखों तक, फिर गर्दन तक, और पांव तक पहुंचने से पहले ही जैसे ही आंखें खुलती और जन्नत को देखती, आदम अलैहिस्सलाम फौरन खड़े होने की ख्वाहिश करते। फल नजर आ रहे थे, जन्नत की खूबसूरती सामने थी। जल्दी करो अभी, फौरन। रूह अभी पांव तक पहुंची भी न होती कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते। कुरान इस बात को वाज़े करता है, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। इंसान की बेसब्री उसकी तख्लीक के पहले लम्हे से जुड़ी हुई है। रूह के मुकम्मल तौर पर जिस्म में बसने से पहले ही इस मखलूक ने हरकत करना चाहिए। यही से हमारी बेसब्री आती है, यही से हमारी जल्दबाजी और बगैर शुक्र अदा किए मजीद की ख्वाहिश पैदा होती है। जिस्म तैयार था, जमीन को शक्ल दे दी गई थी। 40 साल की उदासी इसमें बस चुकी थी। अज़ाज़ील अपना मंसूबा बना चुका था। फरिश्ते तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहे थे। कायनात ने जैसे सांस रोक ली और अल्लाह ने इस अजीम जिस्म में अपनी रूह फूंकी। यही लम्हा इंसानी तारीख का आगाज। रूह इस अजीम जिस्म की तरफ पड़ी। वो नाक के जरिए दाखिल हुई और फैलना शुरू हो गई। सबसे पहले वो सर तक पहुंची, आंखें खुल गईं और उन आंखों ने पहली बार जन्नत को देखा। लामहदूद बागात, रंग बरंगे फल, साफ शफ्फाफ दरिया, एक ऐसी रोशनी जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अभी बाकी जिस्म में रूह नहीं पहुंची थी, एक सांस भी नहीं लिया गया था, मगर आंखें खुल चुकी थीं और जन्नत नजर आ रही थी। फिर रूह नीचे गले तक पहुंची और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उनके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अपनी तख्लीक के बिल्कुल पहले लम्हे में उनके पहले अल्फाज शुक्र के थे।
उन्होंने अभी कुछ जिया भी नहीं था, कोई नेमत चखी भी नहीं थी, मगर जैसे ही उनकी आंखों ने जन्नत को देखा, उनकी जबान से सबसे पहला कलिमा अल्लाह की हम्द का निकला। और अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। वहां मौजूद फरिश्तों ने भी कहा, यहदीकुमुल्लाह व यहदीना, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। फिर अल्लाह ने पूछा, मैं कौन हूं? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तुमने सच कहा। यह इंसान और उसके रब के दरमियान पहली गुफ्तगू थी, पहला सवाल, पहला जवाब, पहली तस्दीक। और आदम अलैहिस्सलाम का दिया गया जवाब पूरी कायनात का खुलासा था, तौहीद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसे अपने अल्फाज में अदा किया। रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती रही, जहां जहां वो पहुंचती वहां जिंदगी के आसार जाहिर होने लगते, खून की रवानी, हरारत, हरकत। रूह घुटनों तक पहुंची और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम खड़े होना चाहते थे, क्योंकि उनकी आंखें जन्नत को देख चुकी थीं। फिल मौजूद थे, खूबसूरती मौजूद थी। रूह अभी पांव तक नहीं पहुंची थी, मगर वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते थे। फिर रूह मुकम्मल हो गई, जिस्म में जिंदगी आ गई। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, तकरीबन 30 मीटर कद, सर बादलों के करीब, मजबूत, बावकार, जिंदा। पहला इंसान वजूद में आ चुका था। अब एक अजीम इम्तिहान का वक्त आ गया था। अल्लाह फरिश्तों को वो हिकमत दिखाने वाला था जिसकी वजह से उसने फरमाया था, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। वो फिक्रमंद थे, अब उन्हें देखना और समझना था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। कुरान कहता है, और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाए। ये सिखाना सिर्फ अल्फाज याद करवाना नहीं था, बल्कि हर चीज की हकीकत भी अता की गई। हर चीज क्या है, क्यों है, उसका मकसद क्या है, कायनात में उसकी जगह क्या है। जमीन और आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज के नाम और राज उनकी रूह में रख दिए गए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए। ये अजीम मखलूक जो इल्म और इबादत से भरपूर थी, इस सवाल का जवाब न दे सकी, क्योंकि ये इल्म उन्हें दिया ही नहीं गया था। उन्होंने आजिज़ी और सच्चाई के साथ कहा, पाक है तू, हमें कोई इल्म नहीं मगर वही जो तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन्हें इनके नाम बताओ। और आदम अलैहिस्सलाम ने बयान करना शुरू किया। सिर्फ नाम नहीं, बल्कि हर चीज क्या है, क्यों पैदा की गई, उसकी सिफात क्या है, कायनात में उसकी जगह क्या है, यहां तक कि अपनी औलाद के नाम और उनकी सलाहियतें भी बयान कर दी। फरिश्ते हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक ऐसी मखलूक जो मिट्टी से बनाई गई, उसे वो इल्म दिया गया जो फरिश्तों को नहीं दिया गया था। अल्लाह के आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाने के पीछे एक गहरा राज है। फरिश्ते भूख महसूस नहीं करते, इसलिए वो अल्लाह के नाम अर्रज़्ज़ाक़ को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। वो इसे मालूमात के तौर पर जान सकते हैं, मगर उसका तजर्बा नहीं कर सकते। फरिश्ते बीमार नहीं होते, इसलिए वो अशाफी को महदूद अंदाज में समझते हैं। उनकी रूह तंगी या कुशादगी महसूस नहीं करती, इसलिए वो अलबासित को पूरी तरह नहीं समझ सकते, जो दिलों को खोलता है और मुश्किल के बाद आसानी देता है। फरिश्ते गुनाह नहीं करते और न तौबा करते हैं, इसलिए वो अल-तव्वाब और अल-गफ्फार की गहराई को हकीकी तौर पर महसूस नहीं कर सकते। जो मखलूक कभी गुनाह का बोझ न उठाए, जो कभी नदामत महसूस न करे, वो माफी की गहराई को कैसे महसूस कर सकती है। इसलिए अगरचे फरिश्ते अल्लाह के बहुत से नामों और सिफात को जानते हैं, मगर उनकी समझ महदूद है। लेकिन इंसान को एक बहुत खास अंदाज में पैदा किया गया है।
انسان کو صرف اللہ کے ناموں اور صفات کو جاننے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں محسوس کرنے اور تجربہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی انسانی تخلیق کی گہری حکمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نام اور صفات انسان کے ذریعے جانے بھی جائیں اور محسوس بھی کیے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بائبل میں اس بات کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ اسلام سے میل کھاتی ہے؟ بائبل کے مطابق جانوروں اور چیزوں کے نام خود آدم علیہ السلام نے رکھے۔ یہ نام اللہ نے نہیں سکھائے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام نے اپنی سوچ سے منتخب کیے۔ پیدائش میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام جانور اور پرندے آدم علیہ السلام کے سامنے لائے، اور آدم علیہ السلام نے جس نام سے انہیں پکارا وہی ان کا نام بن گیا۔ اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ایک ایسی مخلوق جو ابھی ابھی زندگی میں آئی ہو، جس نے ابھی پہلی بار دنیا کو دیکھا ہو، وہ خود سے ہر چیز کے نام اور حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ اسلام کے مطابق تمام نام سکھانے والا صرف اللہ ہے، اور اسی طرح اللہ نے خود انسان کی برتری فرشتوں پر ظاہر کی۔ یہ فرق بظاہر چھوٹا لگتا ہے، مگر حقیقت میں بہت اہم ہے۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے ہر چیز کی تعریف کرتا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ یہ واضح کرتا ہے کہ علم کا اصل مالک اللہ ہے، اور یہ علم انسان کو بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان خود سیکھتا ہے، لیکن وہ سیکھنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہی ہے جو اجازت دیتا ہے، وہی خیالات اور الہام انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ اب دلیل واضح ہو چکی تھی۔ فرشتوں نے خود دیکھ لیا تھا کہ اس مخلوق کو وہ علم دیا گیا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو، اور پھر وہ منظر پیش آیا۔ بے شمار فرشتے، جنت کے ہر حصے میں موجود وہ عظیم مخلوق، سب ایک ساتھ سجدے میں جھک گئے۔ یہ عبادت نہیں تھی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت تھی، اور آدم علیہ السلام کو دی گئی عزت، مقام اور مرتبے کا اظہار تھا۔ روایات کے مطابق فرشتے کافی دیر تک اس سجدے میں رہے۔ یہ سجدہ اللہ کی تخلیق کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تھا۔ لیکن ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، عزازیل، وہی جس نے صدیوں تک فرشتوں کو سکھایا تھا، جو صف اول میں کھڑا ہوتا تھا، نور سے چمکتا تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ فرشتوں نے حیرت سے سر اٹھائے، ان کا استاد سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دی، مگر اس نے نہیں کیا۔ ہمیں ایک اور سجدہ کرنے دے تاکہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ اور انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا۔ کچھ علماء اسے نماز میں 2 سجدوں کی حکمت میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ یہ تاریخ کے سب سے بھاری سوالات میں سے ایک تھا، اور ابلیس نے جواب دیا، تکبر اور نسل پرست کا پہلا اظہار۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کی منطق دیکھیں، آگ مٹی سے بہتر ہے، میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ ابلیس شاید تاریخ کا پہلا فلسفی تھا۔ اس نے اپنی عقل استعمال کی، مگر اس کی عقل سب سے بڑی حقیقت کو نظر انداز کر گئی، اللہ کا حکم۔ جب اللہ حکم دے تو حکمت پر بحث نہیں ہوتی، اطاعت کی جاتی ہے۔ اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ اگر اس وقت سمجھ نہ بھی آئے، تب بھی یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کا علم ہمارے علم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن ابلیس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر فوقیت دی، اپنے آپ کو اس کے حکم سے بڑا سمجھا، لہٰذا اس کا گناہ صرف حسد یا تکبر نہیں تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، اگر تم مجھے واضح حکم بھی دے تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا طریقہ درست ہے۔ یہ تکبر کی سب سے خطرناک شکل ہے، اپنی سوچ کو اللہ کے حکم سے اوپر سمجھنا، اور یہی وہ جال ہے جو تاریخ میں بار بار ظاہر ہوا ہے۔
آج بھی کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح باتوں کو رد کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی اپنی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو معاف فرمائے۔ اسلام میں یہی اصل پہلا گناہ ہے۔ عیسائیت میں پہلا گناہ حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے، جب انہوں نے منع کیا گیا پھل کھایا، لیکن اسلام میں یہ اس سے بھی پہلے شروع ہوتا ہے، جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ گناہ ذاتی ہوتا ہے، کوئی بھی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھاتا، اور اسلام کے مطابق انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ اگر ان سے بھول ہو جائے تو وہ گناہ شمار نہیں ہوتی۔ آگے ہم اس درخت کے موضوع پر بھی آئیں گے، جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن فی الحال کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ نے ابلیس کی بغاوت کو ظاہر کر دیا اور اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو سامنے لے آیا، پھر اس پر فیصلہ سنایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اسی لمحے ابلیس کی ساری خوبصورتی چھین لی گئی۔ صدیوں سے جو نورانی شکل اس کے پاس تھی، اس کا بلند مقام، اس کی عزت، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس کا چہرہ بدصورت ہو گیا، اس کی شکل بدل گئی، اس پر اللہ کی لعنت کا بوجھ آ پڑا۔ وہ جنت سے نکال دیا گیا، فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا، اور اللہ کی قربت سے دور کر دیا گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے ایک درخواست کی، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی، کیونکہ یہ بھی آزمائش کا حصہ تھا۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے حقیقی ہونے کے لیے ایک دشمن کا ہونا ضروری تھا۔ ابلیس وہ دشمن تھا، اور اس مہلت کے ساتھ ابلیس نے ایک وعدہ کیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں، انتقام اور نفرت سے بھر کر اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہاں ایک بات پر غور کریں، ابلیس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، مگر اوپر کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے، اوپر سے ہدایت آتی ہے، اوپر سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور ابلیس کا اس پر کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اوپر وہ سمت ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا ہے تو ابلیس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، وہ وہاں سے نہیں آ سکتا، اور اگر کوشش بھی کرے تو انسان اسے پہچان کر بچ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے، ابلیس نے الزام اللہ پر ڈالا، یعنی اپنی گمراہی کی ذمہ داری خود لینے کے بجائے اس نے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالنا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ سب سے خطرناک گناہوں میں سے ایک ہے کہ اپنے کیے ہوئے کام کا الزام اللہ پر ڈال دیا جائے۔ اگر ابلیس کو آزمائش میں نہ ڈالا جاتا تو اس کے اندر چھپی ہوئی خرابی کبھی ظاہر نہ ہوتی، وہ جنت میں عبادت کی ایک جھوٹی تصویر کے ساتھ رہتا، لیکن اس نے اپنے اندر جھانکنے اور توبہ کرنے کے بجائے اللہ کو الزام دیا اور انتقام کا راستہ چن لیا، اور اللہ نے اسے انسانوں کی آزمائش کا حصہ بنا دیا، کیونکہ انسان کے بلند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اسے نیچے کھینچنے والی بھی ہو۔ بغیر جہد و جہد کے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں اور درد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف زیادہ جھکنے پر مجبور کرتی ہیں، اس کے ناموں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اور اسے روحانی طور پر مضبوط بناتی ہیں۔ شاید یہی وہ بات تھی جو ابلیس سمجھ نہ سکا۔ اسی کے ذریعے بہت سے لوگ بلند ہوں گے، مگر وہ صرف دوسروں کو گرانے پر لگا رہا۔ اللہ ہمیں شیطان کے راستے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کے پیچھے کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ عظیم منظر ختم ہو چکا تھا، ابلیس نکال دیا گیا، فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا، اس بار شکر کے طور پر، اور آدم علیہ السلام اس پورے منظر کے مرکز میں کھڑے تھے۔ وہ جنت میں تھے مگر اکیلے تھے۔ یہ وہ مخلوق تھی جسے سب سے بڑا علم دیا گیا،
جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، جس کے سامنے کروڑوں فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ جنت کے وسیع باغوں میں اکیلا چل رہا تھا۔ ہر خوبصورتی اس کے سامنے تھی، ہر نعمت اس کے قریب تھی، مگر اس کے اندر ایک خلا تھا، اور وہ جو اس خلا کو بھرنے والی تھی ابھی پیدا نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، ہر مخلوق جوڑوں میں تھی، پرندے جوڑوں میں اڑ رہے تھے، جانور ساتھ ساتھ چل رہے تھے، درخت اپنی جڑوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ جنت کے باغات، دریا، رنگ، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس خوبصورتی کو بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، اس سکون کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تنہائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ جنت میں بھی، کیونکہ تنہائی جگہ کی کمی کا نام نہیں بلکہ ایک روح کی کمی کا نام ہے، اور یہ خلا انسان کو جنت میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اللہ یقیناً یہ سب جانتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ احساس پہلے محسوس کیا جائے۔ جیسا کہ بعض تفاسیر میں آتا ہے، انسان کسی چیز کی قدر اس وقت سمجھتا ہے جب وہ اس کی کمی محسوس کرتا ہے۔ ایک دن آدم علیہ السلام گہری نیند میں چلے گئے۔ یہ عام نیند نہیں تھی، بلکہ وہ نیند تھی جو تخلیق کے ایک عظیم معجزے کی گواہ بننے والی تھی۔ جب وہ سو رہے تھے، اللہ نے ان کے بائیں پہلو سے، روایات کے مطابق ان کی پسلی سے، ایک حصہ لیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ پھر اللہ کی قدرت سے وہ حصہ آہستہ آہستہ ایک نئی مخلوق میں بدلنے لگا۔ حوا پیدا کی گئی۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو جنت کے درمیان پایا، سبز درخت، صاف پانی، لامحدود روشنی، سب کچھ نیا، سب کچھ پہلی بار۔ اور ان کے پاس آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ تفسیری روایات کے مطابق ان کی پہلی ملاقات کچھ یوں ہوئی۔ آدم علیہ السلام جاگے، انہوں نے کسی کو اپنے قریب دیکھا، وہ رک گئے اور غور سے دیکھا۔ ان کے دل میں ایک ایسا احساس پیدا ہوا جو پہلے کبھی نہیں تھا، مگر اجنبی بھی نہیں تھا بلکہ قریب تھا، جیسے وہ مخلوق ان کا حصہ ہو، کیونکہ حقیقت میں وہ تھی بھی۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں ایک عورت ہوں۔ تمہیں کس سے پیدا کیا گیا؟ آپ سے۔ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ بعض تورات کی تفاسیر کے مطابق اس انتخاب کے پیچھے ایک گہری حکمت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ نے حوا کو آدم علیہ السلام کے سر سے پیدا نہیں کیا تاکہ وہ غرور نہ کرے، آنکھوں سے نہیں تاکہ وہ دوسروں کی چیزوں کی خواہش نہ کریں، منہ سے نہیں تاکہ وہ غیر ضروری بات نہ کریں، دل سے نہیں تاکہ وہاں حسد نہ آئے، اور نہ ہی ہاتھوں یا پاؤں سے، بلکہ جسم کے سب سے محفوظ اور پوشیدہ حصے یعنی پسلی سے پیدا کیا۔ پسلیاں اندر ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی اور دل کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ حوا کی فطرت کی طرف اشارہ ہے، نرمی، قربت اور حفاظت۔ یہ روایات ان کی زندگی سے بھی مطابقت رکھتی ہیں۔ بعد میں جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے آدم علیہ السلام پر الزام نہیں ڈالا، دونوں سے ایک غلطی ہوئی اور دونوں نے مل کر توبہ کی۔ اسلامی مصادر میں انہیں ایک ایسی ہستی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اپنے شریک حیات سے محبت کرتی ہیں، اس کا ساتھ دیتی ہیں اور ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ وہ ایک مکمل وجود کے دو حصے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس بات پر غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے کھانا نہیں، بلکہ فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ اس حکم کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صرف قریب جانا بھی خطرناک تھا، ایک قدم، ایک لمحے کی تجسس، ایک کیا ہوگا اگر، یہی حد پار کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس درخت کی اصل حقیقت قرآن میں واضح نہیں کی گئی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، کیونکہ گندم انسان کی بنیادی غذا ہے
اور اس میں علامتی معنی بھی ہیں، لیکن چونکہ کوئی واضح نص موجود نہیں اس لیے یقین سے کچھ کہنا درست نہیں۔ اہم بات درخت نہیں بلکہ وہ حد ہے جو اللہ نے مقرر کی۔ اللہ نے انہیں ایک اور واضح تنبیہ بھی دی، اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اسے تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ انتباہ واضح تھا، دشمن متعارف کروا دیا گیا تھا، جال دکھا دیا گیا تھا، حد مقرر کر دی گئی تھی۔ تو پھر شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا، مگر وہ اپنا انتقام نہیں بھولا تھا۔ وہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ کیسے آدم اور حوا کو جنت سے نکالے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ محافظ اسے پہچانتے تھے اور اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ جانوروں کے پاس گیا، ہر ایک سے یہی کہا، مجھے اپنے منہ میں لے جاؤ اور جنت کے اندر لے چلو۔ ایک ایک کر کے سب نے انکار کر دیا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا مگر کوئی تیار نہ ہوا۔ آخرکار سانپ راضی ہو گیا۔ اس وقت سانپ مختلف تھا، روایات کے مطابق اس کے پاؤں تھے اور وہ ایک خوبصورت مخلوق تھا۔ ابلیس اس کے منہ میں داخل ہوا، سانپ جنت میں داخل ہوا۔ محافظوں نے اسے پہچانا اور اسے اندر جانے دیا۔ پھر ابلیس اس کے منہ سے باہر نکلا۔ اسی لمحے جنت کے اندر اس ممنوعہ درخت کے قریب وسوسے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے اس نے حوا کے پاس آ کر بات کی۔ اس کی آواز نرم تھی، اس کا انداز دوستانہ لگ رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ جو اسے کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے تاکہ تم اس مقام تک نہ پہنچ سکو۔ پھر اس نے سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جب حوا نے یہ سنا تو ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ ایک پاک دل یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ کون اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولے گا؟ یہ خود گناہ نہیں تھا، مگر آزمائش کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن یہاں ایک بہت اہم فرق بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بات کو بدل دیا۔ بائبل کے مطابق کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا، جس دن تم اسے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، اور شیطان نے کہا، نہیں، تم نہیں مرو گے۔ لیکن حقیقت میں آدم اور حوا اسی دن نہیں مرے تھے، لہٰذا اس بیان میں غلط بات منسوب کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ سچ فرماتا ہے اور شیطان جھوٹ بولتا ہے، اور آخر کار انہوں نے درخت سے کھا لیا اور وہ ظالموں میں شامل ہو گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا۔ حوا درخت کی طرف بڑھیں، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، پھل لیا، ایک لقمہ کھایا۔ پھر وہ آدم کے پاس آئیں اور کہا، دیکھو اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے اور اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہے۔ آدم نے بھی کھا لیا اور اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ قرآن کے مطابق اچانک ان کا پردہ ہٹ گیا۔ ایک ایسا احساس ان پر طاری ہوا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، شرم۔ انہوں نے خود کو بے پردہ محسوس کیا اور فوراً جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر ایک آواز آئی، اللہ کی آواز، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بائبل میں اس لمحے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا درختوں کے درمیان چھپ گئے اور اللہ نے پکارا، تم کہاں ہو؟ گویا وہ اللہ سے چھپ رہے تھے، لیکن قرآن ایک بالکل مختلف اور گہرا منظر پیش کرتا ہے۔ قرآن میں آدم علیہ السلام اور حوا اللہ سے نہیں بھاگے، بلکہ فوراً اسی کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے نہ بہانے بنائے، نہ ایک دوسرے پر الزام ڈالا، بلکہ ندامت کے ساتھ کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً
نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اسلام میں توبہ کا خلاصہ بن گئی۔ اس میں 3 چیزیں موجود ہیں: اپنی غلطی کو ماننا، ندامت محسوس کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی الزام، نہ فرار، صرف خالص عاجزی۔ یہاں اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک اہم فرق سامنے آتا ہے۔ عیسائیت میں آدم علیہ السلام کا گناہ ہر انسان کو منتقل ہوتا ہے، ہر بچہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، ہر انسان پاک، معصوم اور بے گناہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدائشی گناہ کا تصور اس طرح موجود نہیں۔ گناہ ذاتی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی ذاتی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، وہیں تم زندہ رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے۔ اسلامی علماء اور قرآن کی ابتدائی آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو شروع سے ہی زمین پر بھیجے جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ 33 میں انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لہذا ممنوع پھل اس سفر کی وجہ نہیں تھا، بلکہ ایک ذریعہ تھا۔ انسان کو ابتدا میں ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ زمین پر خلیفہ بن کر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جنت آخری منزل ہے، پہلی نہیں۔ اسی لیے اسلام کے زمین پر آنے کو سزا نہیں سمجھتا، بلکہ ایک عظیم اور باعزت مشن سمجھتا ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور آزمائش میں بہترین انسان بننا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو دشمن بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اس واقعے میں شیطان بھی شامل تھا اور سب کو ساتھ بھیجا گیا۔ اسلامی علماء وضاحت کرتے ہیں کہ اصل دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے درمیان۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان بھی دشمنی ہوگی، یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ لوگوں کو نیکی اور بدی دونوں کا اختیار دیا جائے گا، اور اسی سے اختلافات اور آزمائشیں پیدا ہوں گی، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخرکار 2 روحیں جنت سے نکل رہی تھیں، اور ان کے سامنے ایک طویل، مشکل مگر بامانی سفر تھا۔ اسی لمحے جنت کے دروازے ان پر بند ہو گئے، اور ایک بالکل نئی دنیا ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی طرف بھیجا گیا، اور بعض روایات کے مطابق سراندیب، آج کا سری لنکا کے جزیرے پر، جبکہ حوا کو جدہ بھیجا گیا، جو آج کے سعودی عرب کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جدہ کا نام جدہ، دادی سے نکلا ہے، جو حوا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک ہی زمین کے 2 مختلف سروں پر 2 روحیں۔ ذرا حوا کی نظر سے اس لمحے کو سوچیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جنت کے باغوں میں تھیں، روشن درخت، صاف دریا، لامحدود سکون، اور آدم علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ سب کچھ نہیں تھا، صرف تپتا ہوا سورج، اجنبی زمین اور ایک گہری خاموشی۔ پہلی بار انہوں نے سردی محسوس کی۔ جنت میں نہ سردی تھی نہ گرمی، مگر یہاں ہوا انہیں چھو رہی تھی۔ پہلی بار بھوک محسوس ہوئی۔ جنت میں کھانا ہمیشہ موجود ہوتا تھا، مگر یہاں نہ معلوم تھا کیا کھائیں، کہاں سے لائیں۔ پہلی بار بارش سے بچنے کے لیے پناہ تلاش کرنی پڑی۔ جنت میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ سب سے مشکل نہیں تھا۔ سب سے مشکل چیز تھی آدم علیہ السلام کی جدائی۔ اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت حوا نے گہرائی سے دعا کی۔ وہ بار بار اللہ سے مانگتی رہیں، توبہ دہراتی رہیں، اور اپنے ساتھی سے دوبارہ ملنے کی تمنا کرتی رہیں۔ ہر صبح وہ سورج کو دیکھتیں اور سوچتیں کہ یہی سورج آدم علیہ السلام کو بھی چھو رہا ہوگا۔ ہر رات وہ چاند کو دیکھتیں۔ ان کے درمیان ایک خاموش تعلق تھا، نظر نہ آنے والا مگر مضبوط، جیسے 2 دلوں کے درمیان ایک باریک ڈور۔ ان کے درمیان کوئی الزام نہیں تھا۔ اگر وہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے تو یہ تعلق ٹوٹ جاتا،
لیکن دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی غلطی مانی، معافی مانگی اور صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی طلب محسوس کی۔ انہوں نے آنکھیں ایک ایسی زمین پر کھولیں جہاں پہاڑ تھے، جنگلات تھے، سب کچھ نیا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ زمین کے نیچے کیا ہے، کون سا پھل محفوظ ہے یا نقصان دہ، سردی سے کیسے بچنا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کی رہنمائی کی، انہیں سکھایا کہ کیسے جینا ہے، کیسے پناہ بنانی ہے، کیسے زمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آدم علیہ السلام حوا کو تلاش کرتے رہے۔ ہر پہاڑی کے پیچھے انہیں امید ہوتی کہ شاید وہ مل جائیں، ہر افق پر وہ ان کی جھلک ڈھونڈتے۔ روایات کے مطابق یہ جدائی کئی سالوں تک رہی۔ انہوں نے لمبے فاصلے طے کیے، پہاڑ اور وادیاں عبور کیں۔ پھر اللہ نے انہیں خوشخبری دی، مکہ جاؤ، وہاں ایک گھر ہے، اس کے گرد طواف کرو جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سفر شروع کیا تو اللہ نے انہیں جنت سے ایک تحفہ دیا، ایک پتھر۔ وہی پتھر آج کعبہ کے کونے میں موجود حجر الاسود ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اسے چھونے اور بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہو، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس بات پر غور کریں، جب وہ پہلی بار آیا تو بالکل سفید تھا، دودھ کی طرح پاک۔ وقت کے ساتھ بے شمار ہاتھوں نے اسے چھوا، بے شمار لوگوں نے اسے چوما اور اس کا رنگ بدل گیا۔ ہم اس کے رنگ میں انسانوں کے گناہوں کا اثر دیکھتے ہیں، مگر وہ اب بھی وہی ہیں، جنت کا ایک ٹکڑا، اللہ کی ایک نشانی۔ آدم علیہ السلام مکہ پہنچے۔ اللہ نے ان کے قدموں کو وسیع کر دیا تھا، اس لیے وہ تھوڑے ہی وقت میں ان مقدس سرزمینوں تک پہنچ گئے۔ بعض روایات کے مطابق انہیں اس جگہ کی طرف رہنمائی دی گئی جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ وہاں انہوں نے پتھر رکھے اور بنیاد رکھی، مگر یہ معلومات قطعی نہیں بلکہ ابتدائی روایات پر مبنی ہیں۔ ان روایات کے مطابق آدم علیہ السلام نے اس مقدس مقام کے گرد طواف کیا۔ وہ بار بار اس کے گرد گھومتے رہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے طواف کرنے والے اور پہلے حاجی تھے۔ جس طرح فرشتے عرش کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی طرح وہ زمین پر اس مرکز کے گرد گھومتے تھے۔ کچھ روایات یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ بعد میں وہ یروشلم گئے اور وہاں ایک عبادت گاہ بنائی جو آج الاقصی موسک کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن یہ بھی یقینی نہیں بلکہ روایات پر مبنی ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے مطابق جب طوفان آیا تو کعبہ کی ابتدائی ساخت پانی اور ریت میں دب گئی اور وقت کے ساتھ اس کے آثار مٹ گئے، صرف بنیاد باقی رہ گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو تلاش کیا اور کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ لہٰذا جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کا پہلا عبادت کا مرکز کعبہ ہے، اور اس کی واضح اور مستند تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے منسوب ہے۔ آدم سے متعلق روایات اس حقیقت سے جڑی ہوئی ابتدائی معلومات ہیں۔ سال گزرتے گئے، کتنے سال یہ ہم یقینی طور پر نہیں جانتے، مگر ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ اسلامی روایات کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ماؤنٹ عرفات پر ہوئی۔ عرفات کا مطلب ہے پہچاننا یا جاننا، یعنی ایک دوسرے کو دوبارہ پہچان لینا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج بھی لاکھوں مسلمان حج کے دوران کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس دن دو انسان ایک دوسرے سے دوبارہ ملے۔ جب حوا نے انہیں دور سے دیکھا تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی، اور جب آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو وہ رک گئے۔ میں تمہارا اسٹائل، زبر زیر اور فلو بالکل ویسا ہی رکھتے ہوئے آگے جاری کرتا ہوں۔ ان کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، مگر وہ پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ ایک بالکل نیا مرحلہ تھا، ایک ایسا تجربہ جو نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے انہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ مگر اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہی اللہ جس نے انہیں پیدا کیا،
वही उनकी रहनुमाई भी कर रहा था। वक्त गुजरता गया और फिर वो लम्हा आया, इंसानी तारीख की पहली विलादत। पहला बच्चा दुनिया में आया। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये इंसानियत का पहला तसलसल था, एक नस्ल का आगाज। रिवायात के मुताबिक हव्वा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। फिर कुछ अरसे बाद दूसरा जुड़वां जोड़ा पैदा हुआ। यूं इंसानी आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। आदम अब सिर्फ एक नबी नहीं रहे थे, वो एक बाप भी थे। वो अपने बच्चों को देखते, उन्हें सिखाते, उनकी रहनुमाई करते, और साथ साथ उनके दिल में एक फिक्र भी रहती, क्योंकि वो जानते थे शैतान का वादा सच्चा था। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल में दाखिल हो सकता था। वक्त के साथ बच्चों में फर्क जाहिर होने लगा। कुछ नर्म मिजाज थे, कुछ सख्त, कुछ अल्लाह की तरफ झुकते थे और कुछ दुनिया की तरफ। और इसी दरमियान दो नाम सामने आए, काबील और हाबील। एक के दिल में नूर था और दूसरे के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ रहा था। ये सिर्फ दो भाई नहीं थे, ये दो रास्ते थे। एक रास्ता अल्लाह की तरफ जाता था और दूसरा नफ्स और शैतान की तरफ। आदम ये सब देख रहे थे। वो काबील को बुलाते, उसे समझाते, उसे नसीहत करते, मगर हर नसीहत उसके दिल से टकराकर वापस आ जाती, क्योंकि जब दिल बंद हो जाए तो अल्फाज असर नहीं करते। और यही वो लम्हा था जहां से इंसानी तारीख का पहला इम्तिहान शुरू हुआ। एक दिन जब हाबील आराम कर रहा था, काबील उसके करीब आया। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, बल्कि एक अंधेरा था, एक बेचैनी थी, एक झंझलाहट थी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसने अपने भाई को देखा। वो पुरसकून था, बेफिक्र था, जैसे उसके दिल में कोई बोझ ना हो। यही सकून काबील को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चंद लम्हों के लिए वो रुका। उसके अंदर एक आखिरी जंग चल रही थी। जमीर उसे रोक रहा था और शैतान उसे धकेल रहा था। फिर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल सख्त हो चुका था। शैतान ने वसवसा डाला, अभी यही वक्त है। और फिर उसने पत्थर फेंक दिया। हाबील जमीन पर गिर गया, खामोश, बेहरकत, और इंसानी तारीख का पहला खून बह गया। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है, फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई को कत्ल करने पर आमादा कर दिया। बस उसने उसे कत्ल कर दिया और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। काबील वहीं खड़ा रहा, चंद लम्हों के लिए। उसे लगा जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। खत्म हो गया, अब वो मुझसे बेहतर नहीं रहा। लेकिन ये एहसास ज्यादा देर ना रहा। चंद ही लम्हों में खला फैलने लगा। खौफ, बेचैनी और एक ऐसा बोझ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह पहली बार था कि मौत देखी गई थी, और यह पहली बार था कि एक इंसान ने मौत दी थी। उसके सामने उसका भाई पड़ा था, मगर अब वो भाई नहीं रहा था, सिर्फ एक जिस्म था,